السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ سب سے پہلی جو ایک غلط فہمی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نکاح کرنا صحیح نہیں ہے سفر کے مہینے کا، سفر کے مہینے کے اندر، اور اسی طرح پیچھے جو محرم گزرا ہے، محرم کے مہینے کے اندر نکاح کرنا صحیح نہیں ہے۔ لوگ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور بہت سارے علاقوں کو میں جانتا ہوں جہاں پر یہ ابھی تک بھی یہ رسم ہے کہ اگر کسی بچی کا نکاح، اس کی رخصتی سفر اور محرم کے مہینے سے پہلے ہو گئی ہے تو وہ پہلا جو سفر ہے وہ اپنے سسرال کے اندر نہیں گزار سکتی۔ اگر وہ پہلا سفر اپنے سسرال کے اندر گزارے گی تو اس کی جو ساس ہیں وہ فوت ہو جائے گی۔ تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سارے تاثرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان چیزوں کا خلاصہ کر دیا ہے، ان کو ختم کر دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ کسی مہینے کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے نا منفی سوچ نہیں ہے، کسی مہینے کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی سفر کو شاید جو ہے نا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلا، جو الو کے بولنے کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ لوگ الو کے بولنے کا یا اس کے راستہ کاٹنے کا بھی ایک غلط مطلب لیتے ہیں، اس کے بھی ایک غلط سوچ لیتے ہیں، اس سے بھی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ ایک جانور ہے، وہ ایک پرندہ ہے، اس کی ان چیزوں سے آپ کے جو ہے نا زندگی کے اندر کوئی منفی کوئی تاثرات، کوئی منفی اثرات ڈالے، یہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسرا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے مہینے کے اندر جو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تیسری بات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو یا ایک جانور کو جو بیماری لگ جائے، وہ اس سے دوسرے جانور یا دوسرے انسان کی طرف بیماری منتقل نہیں ہوتی۔ تو اس کے اوپر ایک دیہات سے آئے ہوئے ایک صحابی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایک صاف ستھرا اونٹ آتا ہے اور ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے، وہ آ کر یہ مل جاتا ہے صاف ستھرے اونٹ کے ساتھ، تو وہ جو صاف ستھرا اونٹ ہوتا ہے اس کو بھی وہ خارش لگ جاتی ہے، تو اس کا کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلا والا اونٹ ہے جس کو پہلے بیماری لگی ہوئی تھی، اس کو کہاں سے لگی؟ تو اس کو جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی ہے، تو اسی طرح یہ جو دوسرا اونٹ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی ہے۔ باقی ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کی حقیقت کو، ان 3 چیزوں کی منفی تاثر کو ختم کر دیا ہے 1400 سال پہلے۔ تو 1400 سال کے بعد ابھی بھی اس کے ماننے والے، اس کے امتی ان چیزوں کا غلط مطلب ہے، ان چیزوں کا غلط تاثر لیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے نا ان تمام چیزوں کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے تاثرات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔